أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اور ہرگز مت خیال کر کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف. ان کو تو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ فترائے جائیں گی آنکھیں، دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے اپنے سر، پھر کر نہیں آئیں گے ان کی طرف ان کی آنکھیں، اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اور ڈراوے لوگوں کو اس دن سے کہ آئیں گا ان پر عذاب. تب کہیں گے ظالم، اے رب ہمارے مہلت دے ہم کو تھوڑی مدت تک کہ ہم قبول کر لیں تیرے بلانے کو اور پیروی کر لیں رسولوں کی. کیا تم پہلے قسم نہ کھاتے تھے کہ تم کو نہیں دنیا سے ٹلنا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اور آباد تھے تم بستیوں میں انہی لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور کھل چکا تھا تم کو کہ کیسا کیا ہم نے ان سے، اور بتلائے ہم نے تم کو سب قصے. اور یہ بنا چکے ہیں اپنے داؤ، اور اللہ کے آگے ہے ان کا داؤ، اور نہ ہوگا ان کا داؤ کہ ٹل جائے اس سے پہاڑ. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. سو خیال مت کر کہ اللہ خلاف کرے گا اپنا وعدہ اپنے رسولوں سے، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. جس دن بدلی جائے اس سے زمین سے، جس دن بدلی جائے اس زمین سے، اور زمین اور بدلی جائے آسمان، اور لوگ نکل کھڑے ہو سامنے اللہ اکیلے زبردست کے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور دیکھے تو گنہگاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں کرتے ان کے گندک کے، اور ڈھانکے لیتی ہے ان کے منہ کو آنکھ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا
بے شک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو، اور تاکہ چونک جائیں اس سے، اور تاکہ جان لے کہ معبود وہی ایک ہے، اور تاکہ سوچ لیں عقل والے ہیں۔ سورہ ابراہیم حضرت انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے کچھ حالات و معاملات کی تفصیل اور احکام الہیہ کی مخالفت کرنے والوں کی انجام بد، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور جن کی اولاد کے لیے اللہ نے مکہ پاک کی بستی بسائی اور اس کے بسنے والوں کو ہر طرح کا امن و امان اور غیر معمولی طور پر معاشی سہولتیں عطا فرمائی۔ انہی کی اولاد بنی اسماعیل قرآن عظیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول ہیں۔ سورہ ابراہیم کی اس آخری رکوع میں خلاصے کے طور پر انہی اہل مکہ کو پچھلی قوموں کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین اور آپ بھی ہوش میں نہ آنے کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذابوں سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع تھا۔ پہلی آیت میں فخر المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مظلوم کی تسلی اور ظالم کے لیے سخت عذاب کی دھمکی ہے۔ ظالم اور مجرم لوگ اللہ کے ڈھیل دینے سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ ظالم اور مجرم لوگ اللہ کے ڈھیل دینے سے بے فکر نہ ہو جائیں اور یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کو ان کے جرائم کی خبر نہیں، اس لیے باوجود جرائم کے وہ پھل پھول رہے ہیں، کوئی عذاب و مصیبت ان پر نہیں آتی۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب اللہ کی نظر میں ہے، مگر اللہ اپنی رحمت اور حکمت کے تقاضے سے ڈھیل دے رہے ہیں۔ جو بھی ظالم جو بھی کر رہا ہے، مجرم جرائم کر رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ بس سمجھ گئے، وہ تو اپنی حکمت کے تحت ڈھیل دے رہے ہیں۔ بس سمجھ گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ بات سمجھ گئے، یہ خطاب بظاہر ہر اس بندے کے لیے ہے جس کو اس کی غفلت اور شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ یہ تو ہر بندے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے غافل تھوڑی ہے، وہ سب کو دیکھ رہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو جس کو اس کی غفلت اور شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا، اور اگر اس کا مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو بھی مقصود اس سے امت کے غافلوں کو سنانا اور تنبیہ کرنا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا امکان ہی نہیں کہ وہ معاذ اللہ کی حالات سے بے خبر یا غافل سمجھے۔ دوسری آیت میں بتلایا گیا ان ظالموں پر فوری طور سے عذاب نہ آنا ان کے لیے کچھ اچھا نہیں، فوراً عذاب کا نہ آنا ظالموں پر ان کے لیے کچھ اچھا نہیں، کیونکہ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک قیامت اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیے جائیں گے۔ اب آخرت کا عذاب ختم سورہ تک اس عذاب آخرت کی تفصیلات اور ہولناک وقائع کا بیان ہے۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، یعنی اس دن جب کہ پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں، یہ تذکرہ ہو رہا آخرت کا، یعنی اس دن پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں،
مہطعین مقنعی رؤوسہم، یعنی خوف و حیرت کے سبب سر اوپر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے۔ ظالم، مجرم، جرائم پیشہ، گنہگار، فاسق و فاجر، کافر، یہود اور نصارہ اور مجوس، یہ سارے کے سارے بے تحاشا سر اٹھائیں گے، دوڑتے ہوں گے، آنکھیں پھٹے رہ جائیں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلکیں نہ جھپکیں گی۔ یہ پلکیں جھپکی میں کیا ہو رہا ہے؟ جہنم تو منہ کھول کے کھڑی ہوں گی، فرشتے عذاب کا سامان لے کر کھڑے ہوئے ہوں گے جی، اور سورج سر کے اوپر ہوگا، گرمی بولتی میں، سامنے سے جہنم منہ پھاڑے آتی ہوں گی، اور خدا کا عذاب پانی کی طرح برستا ہوگا، تو آنکھیں کیا ہوں گی؟ پھٹی رہیں گی، کیا ہو رہا ہے؟ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کے پلکیں نہ جھپیں گی، وافئدتہم ہوا، ان کے دل خالی بدحواس ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ان کے دل بدحواس، بدحواس سمجھتے نا؟ پریشان۔ جائے تو کہاں جائے جی، کدھر جائے؟ خدا کا عذاب تو ہر طرف سے جکڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ حالات بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنی قوم کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیے جس میں ظالم اور مجرم لوگ مجبور ہو کر پکاریں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں کچھ اور مہلت دیجیے۔ کیا دیجیے؟ یعنی پھر دنیا میں چند روز کے لیے بھیج دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ کے رسولوں کا اتباع کریں، اس عذاب سے نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ کی طرف سے ان کی درخواست کا یہ جواب ہوگا کہ اب تم یہ کہہ رہے ہو، کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ ہماری دولت و شوکت کو زوال نہ ہوگا؟ یہ آج کل جتنے میں ظالم اور مجرم سارے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہماری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی جی، اور ہماری شان و شوکت کبھی ختم۔ ہاں، وہ انگریز حکومت برٹش کہا کرتی تھی کہ ہمارے دور حکومت میں سورج جو ہیں جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن ایک دن آیا کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب جتنے بھی ظالم اور ظلام اور جو ہیں جابر ہیں، ظلم کرنے والے لوگ، زیادتی کرنے والے لوگ، وہ یہ سمجھتے کہ ہماری شان و شوکت، ہماری جو ہے دولت، اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ ہم ہمیشہ دنیا میں یہی عیش و عشرت میں رہیں گے اور دوبارہ زندگی اور عالم آخرت کا انکار کیا تھا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ ظاہر ہے یہ خطاب مشرکین عرب کو ہے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا انذر الناس، یعنی ڈرا ان لوگوں کو۔ اس خطاب میں ان کو متنبی کیا گیا کہ اقوام سابقہ کے حالات و انقلابات تمہارے لیے بہترین واعظ ہیں۔ تعجب ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ تم انہیں ہلاک شدہ قوموں کے گھروں میں بستی اور جلتے پھرتے ہو، اور تمہیں کچھ حالات کے مشاہدے سے، کچھ متواتر خبروں سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کیسا سخت عذاب نازل کیا، اور ہم نے بھی تمہارے راہ پر لانے کے لیے بہت سے مثالیں بیان کی، پھر بھی تم ہوش میں نہیں آتے۔ یہ اہل عرب کو خطاب ہے کہ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ان بستیوں کو جن کو اللہ نے اجاڑا، قوم عاد کو اجاڑا اور قوم سمود کو اجاڑا اور قوم لوط کو اجاڑا۔ یہ لوگ ملک شام جایا کرتے تھے تو ان بستیوں کو اجڑتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا
کہ قوم صالح کے بستی کو اللہ نے اجاڑا، قوم سمود کو اجاڑا، قوم عاد کو اجاڑا، قوم لوط کو اجاڑا۔ تو یہ چلتے ہوئے سفر میں مشاہدے کرتے تھے، یہ پہلے بستیاں تھیں اجاڑی گئی ہیں، اور کیوں اجاڑی گئی؟ یہ نافرمان قوم تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جیسا انہوں نے کیا تھا، یہ تو تم کو نصیحت تھی کہ تم وہ نہ کرتے۔ بات سمجھ گئے؟ اور مشرکین ظالمین یہ سمجھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، لیکن ہم اہل ایمان کا یہ نظریہ ہے، بلکہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے والی ہے۔ تب تو جا کر اہل ایمان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ مئی کے مہینے میں سورج اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے، اور یہ اہل ایمان روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اس لیے تو کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھ کو دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور ظالمین مجرمین مشرکین یہ سمجھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا ہونا نہیں ہے، اس لیے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ جو کچھ عیش و آرام کرنا ہے دنیا میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان کی پوری شان و شوکت انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کو حاصل ہوں گی اللہ کی رضا کی شکل میں۔ بات سمجھ گئے؟ تو مشرکین عرب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان بستیوں کو۔ بھائی جب آنکھوں سے مشاہدہ ہوا، خبریں معلوم پڑی کہ ان قوموں کے ساتھ میں ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، تو کم از کم خبروں کے ذریعے مشاہدے کے ذریعے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے وہ گناہ نہیں کرنا ہے جن کے ذریعے یہ پکڑے گئے ہیں۔ قوم سمود پکڑے گئی ہے، ہم نے وہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ قوم شعیب پکڑی گئی ہے، ہم نے وہ گناہ نہیں، ہم نے ڈنڈی نہیں مارنا ہے، ترازو میں برابر ناپ تول کے دینا ہے۔ قوم شعیب ترازو میں ڈنڈی مارتی تھی، اس واسطے اللہ نے ان کو پکڑا۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ سارے چیزیں دیکھ کر کم سے کم مشاہدہ کر کر نیک زندگی گزارتے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یعنی ان لوگوں نے دین حق مٹانے اور دعوت حق قبول کرنے والے مسلمانوں کو ستانے اور ایذا تکلیف پہنچانے کے لیے بھرپور تدبیر کی۔ اللہ کے پاس ان کے سب کھلی اور چھپی ہوئے تدبیریں سامنے موجود ہیں، وہ سب سے واقف ہے اور ان کو ناکام بنا دینے پر قادر ہیں۔ اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی عظیم سخت تھیں کہ ان کے مقابلے میں پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا تھا، مگر اللہ کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے تدبیریں ناکام ہو گئی۔ مشرکین کی تدبیر سوچ بڑی سخت تھی، کس طرح مسلمانوں کو ٹارچر کیا جائے، کس طرح تکلیف دی جائے، ذہنی تکلیف دی جائے، بدنی تکلیف دی جائے، صحابہ کرام کو ٹارچر کیا جائے، ان کو مارا جائے، گھروں سے نکالا جائے، ان کے سر کو پھوڑ دیا جائے، حضرت پر جان لیوا حملہ کیا جائے۔ ایسی سخت تدبیریں تھیں اور وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اتنی خطرناک تدبیریں تھیں ان لوگوں کی، اگر پہاڑ بھی سامنے آتا تو بھی ہٹ نہیں سکتا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ اگر پہاڑ بھی ان تدبیروں کے مقابلے میں آ جائیں تو وہ بھی ہٹ جائیں پہاڑ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیر کو ناکام کر دیا۔ جن مخالفانہ تدبیروں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد پچھلی ہلاک شدہ قوموں کی تدبیری ہو، مثلا نمرود، فرعون، قوم عاد و سمود وغیرہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں موجودہ مشرکین عرب کا حال بیان کیا گیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بڑی گہری اور درد روز سازشیں تدبیریں کی، مگر اللہ نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔
فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ فتح و نصرت اور کامیابی کی ہے وہ ان کے خلاف کریں گا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ فتح نصرت اور کامیابی کے کی ہے وہ ان کے خلاف کریں گا۔ بلا شبہ اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ بولو کیسا ہے؟ وہ ضرور اپنے پیغمبروں کے دشمنوں سے بدلہ لیں گا، اور پیغمبروں سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ اس کو پورا کر کے رہے گا۔ انک لا تخلف المیعاد، تیرا اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بھئی اللہ نے جو وعدہ پیغمبروں سے کیا تھا اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہیں گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا، اللہ مضبوط ہے انتقام لینے والا۔ بھئی انسان کو چاہیے وہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ بولو کیا کر دیں؟ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ خود جانتے ہیں بدلہ کیسے لینا۔ بھئی اگر ہم پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظلم روکنے کی کوشش کرے، پھر اس ظلم کو اللہ کے حوالے کریں، پھر دیکھو اللہ ظالم سے کیسے بدلہ لیتا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھو، ظالم کوئی بھی ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج جو کچھ ظلم ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ ان کی زوال کی علامت ہے، ان کی پستی کی علامت ہے۔ اب انشاءاللہ ان کے لیے سورج کی روشنی اب اندھیری ہوں گی اور ان کا سورج مغرب سے نکلے گا انشاءاللہ۔ بس سمجھ، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے ظلم مسلمان کرے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ظلم کافر کرے وہ اللہ کو، ظلم کوئی بھی کرے اللہ کو ظلم پسند۔ مذہب کے نام پہ حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کے نام پہ حکومت چل نہیں سکتی ہے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو۔ ایک بزرگ کا اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہو گیا تھا، جب بھی کوئی ان کو برا بھلا کہتا یا مارتا تو کسی سے کہتے اس کو مار دو، ایک مارتا تو مار، لوگ کہتے کیوں اب تو بزرگوں کے بدلہ کیوں لیتے؟ تو کہتے بھائی اگر میں بدلہ نہ لوں تو میرا بدلہ اللہ لے لیں گا۔ کون لے گا؟ آپ نے تھپڑ ماری تو میں بھی تھپڑ مار دیتا ہوں، بدلے کو بدلہ ہو گیا۔ اگر میں نے نہیں ماری وہ اگر بدلہ لیں گا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اللہ بدلہ لینا جانتا ہے، اور ہم نے بے شمار واقعات دیکھے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دو اللہ خود اپنا انتقام لے لیتے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین ان سب چیزوں میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، روشنی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے اندر پوری زندگی گزاریں، ان کی نافرمانی سے معصیت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔